البرٹا رورل انٹرپرینر اسٹریم. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ $1,00,000 ہائی اسکول کم لینگویج اسکور. کیا اس سے آپ کا البرٹا کا بزنس امیگریشن کا سپنا پورا ہوگا؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ البرٹا میں کوئی ایک بزنس امیگریشن اسٹریٹجی نہیں ہے. صحیح ہے. البرٹا جو ہوتا ہے وہ ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام کے تحت آپ کو البرٹا کے لیے 4 مختلف جو ہے وہ اسٹریمز ہیں. رورل انٹرپرینر اسٹریم آؤٹ سائڈ کینیڈا سے آنے والے تجربے کار بزنس اونرز اور سینئر مینیجرز کے لیے ہے. گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم البرٹا کے ایلیجیبل انٹرنیشنل گریجویٹس کے لیے ہے. فورن گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم کینیڈا سے باہر تعلیم حاصل کرنے والے گریجویٹس کے انوویٹو اسٹارٹ اپس کے لیے ہے. فارم اسٹریم تجربے کار فارمرز کے لیے ہے. ہر اسٹریم کی لینگویج، ایجوکیشن، ایکسپیرینس، انویسٹمنٹ اور اونرشپ کی شرائط مختلف ہے میرے دوست. اس لیے صرف یہ کہنا کہ میں البرٹا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پروفائل کس اسٹریم کے ساتھ جو ہوتا ہے حقیقت میں میچ کرتا ہے. آج کل مارکیٹ میں جو ہوتا ہے ایک چورن بہت بیچا جا رہا ہے، اور وہ چورن یہ ہے کہ $1,00,000 انویسٹ کرنے سے البرٹا کا رورل انٹرپرینر اسٹریم میں آپ کا کام ہو جائے گا. بھائی یہ صرف اور صرف ایک شرط ہے، مکمل ایلیجیبلٹی نہیں ہے. اس اسٹریم میں عام طور پر گزشتہ 10 سال کے اندر کم از کم آپ کا 3 سال کا ایکٹیو بزنس اونر ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور اگر آپ سینئر مینیجر ہیں تو عام طور پر کم از کم 4 سال کا ایکسپیرینس آپ کو درکار ہوتا ہے. کم از کم ایجوکیشن، کم از کم میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہے. کم از کم ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ہائی اسکول. زیادہ اچھی ایجوکیشن ہوگی تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے. اور ایجوکیشن کریڈینشل اسسمنٹ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. انگلش یا فرینچ اسکل میں کم از کم جو ہوتا ہے آپ کو CLB جو ہوتا ہے وہ 4 چاہیے ہوتا ہے. کم از کم جو ہوتا ہے آپ کی پرسنل نیٹ ورتھ جو ہے وہ $3,00,000 ہونی چاہیے، اور کم از کم $1,00,000 آپ انویسٹ کریں گے. نیا بزنس شروع کرنے کی صورت میں کم از کم 51% اونرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ ایک فل ٹائم جاب بھی کریٹ کریں گے. اگر آپ کا بزنس سکسیشن کے تحت پہلے سے اگر قائم بزنس خرید رہے ہیں تو خریداری کے نتیجے میں اونرشپ جو ہوتا ہے وہ مکمل تبدیل ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے نام پر ہونی چاہیے. ایپلیکینٹ کے پاس بزنس کا 100% اونرشپ اس کے پاس اور کنٹرول ہونا چاہیے. ایسی بزنس سکسیشن میں نئی جاب بنانا لازمی نہیں ہوتا ہے، لیکن نئی جاب بنانے پر آپ کو ایکسٹرا پوائنٹ ملتے ہیں. اسی لیے صرف کم لینگویج انویسٹمنٹ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. بزنس ایکسپیرینس، نیٹ ورتھ، سورس آف فنڈز، بزنس ماڈل اور کمیونٹی سپورٹ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہونے چاہیے. تب آپ کو جو ہوتا ہے البرٹا کی رورل انٹرپرینر اسٹریم کے لیے آپ اہل ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. البرٹا کی رورل کمیونٹی آپ کو بڑی پسند ہے، لیکن وہ کمیونٹی پھر بھی آپ کو سپورٹ لیٹر دینے کو تیار نہیں ہو سکتی ہے. رورل انٹرپرینر اسٹریم میں رورل کمیونٹی کی آبادی جو ہے وہ 1,00,000 سے جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور وہ آبادی جو کہ رورل آبادی کہلاتی ہے وہ کیلگری اور ایڈمنٹن کے میٹروپولیٹن علاقوں سے باہر ہونی چاہیے. اور اس کی ایک پوری لسٹ ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم بھی وہ آپ کو لسٹ دے سکتے ہیں. ایپلیکینٹ کو پہلے کمیونٹی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. کمیونٹی جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی کہ وہ آپ کے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتی ہے یا میٹنگ نہیں کرنا چاہتی ہے. ایکسپلوریٹری وزٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کمیونٹی کی رضامندی سے آپ یا تو ان پرسن آ کر وزٹ کرو یا پھر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی یہ میٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ بزنس پروپوزل، ایکسپلوریٹری وزٹ کی رپورٹ اور جو دوسری میٹنگیں وغیرہ کی ہے اس کا آپ کو ریکارڈ تیار کرنا ہے. اگر کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا بزنس ماڈل
مقامی اکنامی کے لیے فائدے مند ہے تو وہ کمیونٹی آپ کو سپورٹ لیٹر دے سکتی ہے. اس سپورٹ لیٹر کے بغیر ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے بزنس ہے جو کہ ان ایلیجیبل ہے، جیسا کہ رینٹل پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، بروکریج، کوائن آپریٹڈ لانڈری، آٹومیٹڈ کار واش، بعض ہوم بیسڈ بزنسز اور دوسرے پیسو قسم کے جو ماڈلز ہیں وہ بالکل بھی اس کے لیے نہیں چلے گئے. اور آپ جو ہے وہ بزنس کا آپ کے پاس فزیکل کا لوکیشن ہونا ضروری ہے. ایپلیکینٹ کو البرٹا میں رہ کر روزمرہ جو ہے وہ بزنس خود مینج کرنا ہوگا. اوکے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ریموٹلی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ چیز البرٹا رورل انٹرپرینر میں نہیں چلے گی. اگر آپ نے البرٹا سے 2 سال کی ڈگری یا ڈپلوما حاصل کیا ہے تو پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنا بزنس جو ہوتا ہے وہ یہاں شروع کر کے نامینیشن لے سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ البرٹا کی ڈگری ہونی چاہیے. اوکے، لیکن صرف کمپنی رجسٹرڈ کرنا کافی نہیں ہوتا ہے. البرٹا گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم جو ہے اس کے لیے ایپلیکینٹ نے البرٹا کے جو پبلکلی فنڈز سیکنڈری انسٹیٹیوشن سے وہاں سے اس نے 2 سال کی فل ٹائم جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہو. اس کے پاس جو ہے وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرتے وقت جو ہے وہ ویلڈ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ بھی ہونا چاہیے. انگلش یا فرینچ میں کم از کم جو ہے وہ CLB 7 جو ہے وہ اسکور کرے گا اور اس کے لیے اپلائی کرے گا. البرٹا کو ایپلیکینٹ جو ہے وہ نیا بزنس قائم کر کے بتائے گا، یا وہ اگر جو ہے ایگزسٹنگ بزنس خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ خرید سکتا ہے. اور کم از کم جو ہوتا ہے اس کے پاس 34% جو ہوتا ہے وہ اونرشپ ہونی چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ بزنس ایپلیکیشن منظور ہونے سے پہلے بزنس قائم کرنا ضروری نہیں ہے. اس اسٹریم میں ایک فکس رقم جو ہے وہ آپ کی بنیادی ایلیجیبلٹی کے طور پر بھی جو ہے وہ دی ہوئی نہیں ہے. لیکن زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے یا زیادہ جابس کریٹ کریں گے، رورل لوکیشن کو آپ لیں گے، اور اگر آپ کا پرائر بزنس ایکسپیرینس ہے اور البرٹا کو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے. اسی لیے صرف گریجویشن کافی نہیں ہے میرے دوست. بزنس آئیڈیا، لینگویج، ورک پرمٹ کی ویلیڈیٹی اور آپ کی ایکچوئل ایگزیکیوشن پلان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. کینیڈا سے باہر کی ڈگری اور 6 مہینے کا ایکسپیرینس اور $50,000 کی انویسٹمنٹ، یہ ہے البرٹا کا فورن گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم. اس کے لیے جو ہے وہ آپ بالکل کوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط بھی ہیں، وہ پہلے سن لیں. فورن گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم ایک عام دکان یا صرف ایک پیسو انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ انوویٹو اسٹارٹ اپ اور آپ جو ہے وہ پرٹیکولر اکنامک سیکٹرز ہیں ان میں یہ آپ بزنس کریں گے. اگر آپ کی ڈگری آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ داخل کرنے سے پہلے 10 سال پہلے کمپلیٹ کی ہوئی ہو اور آپ کے پاس اس کا ECA بھی ہے، مطلب ایجوکیشن کریڈینشیل اسسمنٹ، تو پھر آپ اس انٹرپرینر اسٹریم کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. آپ کے پاس صرف اور صرف 6 مہینے کا ایکسپیرینس چاہیے. صحیح ہے. اور ہر لینگویج اسکل میں کم از کم آپ نے جو ہے وہ 5 کا اسکور ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک مکمل بزنس پلان، فائنینشیل پروجیکشن اور 10 منٹ کی ایک پچ ڈیک بھی بنانا لازمی ہے، اور یہ آپ اس کو ان کو پریزنٹ بھی کریں گے کمیونٹی کو. ایپلیکینٹ کو البرٹا کی منظور شدہ ڈیزگنیٹڈ ایجنسی سے لیٹر آف ریکمنڈیشن بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. کیلگری یا ایڈمنٹن کے شہری علاقوں میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو $1 کی انویسٹمنٹ ہے، اور یا پھر آپ اس میں 34% آپ کا اس میں اونرشپ ہو. اگر آپ ریجنل علاقوں میں بزنس کرتے ہیں تو 50,000 انویسٹمنٹ اس کے لیے چاہیے، اور آپ کے پاس 51% جو ہے وہ اونرشپ ہونی چاہیے. اس اسٹریم کے لیے آپ کے پاس بزنس کیسے ہونے چاہیے؟ ایرو اسپیس، فائنینشیل سروسز، انرجی، ایگریکلچر، ٹورزم، لائف سائنسز، فارماسیوٹیکل جیسے بزنسز جو ہوتا ہے وہ آپ
کر سکتے ہیں. لیکن $50,000 ایک بات یاد رکھیے کہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اصل پروگرام جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے، اس سے کئی زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آج میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ اگر آپ فارم خریدتے ہیں تو البرٹا کی فارم اسٹریم آپ کے لیے ہو سکتی ہے. صحیح ہے، لیکن یہ کوئی عام ریسٹورنٹ یا فوڈ اسٹور یا امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ ٹائپ کا جو ہے وہ بزنس نہیں ہے. یہ پرائمری پروڈکشن فارمنگ کے لیے ہے بھائی. ایپلیکنٹ کو اپنے فارم مینجمنٹ اسکلز کو ثابت کرنا ہوتا ہے. کم از کم $5 lakh کی ایکویٹی البرٹا کے پرائمری پروڈکشن فارم میں آپ کو انویسٹ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے. کم از کم $5 lakh کی نیٹ ورتھ یا اس کے فنڈز تک آپ کے پاس ایکسس ہونا چاہیے، اور البرٹا کی ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے میرے دوست. بزنس پلان کو البرٹا ایگریکلچر اینڈ اریگیشن جو ہے وہ ریویو کرتا ہے، اور یہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کو فارم چلانے کا واقعی جو ہے وہ تجربہ ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا جو پلان ہے وہ واقعی وائبل ہے یا نہیں ہے. فارم اسٹریم جو ہوتا ہے خالی زمین خریدنا نہیں ہوتا ہے میرے دوست. فارم چلانے کے لیے آپ کے پاس اس کی قابلیت بھی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اگر البرٹا نے آپ کی بزنس ایپلیکیشن منظور کر لیے، مطلب ایکسپریشن آف انٹرسٹ، تو کیا آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی؟ جواب ہے نہیں. رورل انٹرپرینر اور فورن گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم جیسے راستے جو ہوتا ہے بزنس ایپلیکیشن اپروول کے بعد جو ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ نومینیشن نہیں مل جاتا. عام طور پر پہلے آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرواتے ہیں. اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک مکمل بزنس ایپلیکیشن جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایپلیکنٹ نے پرفارمنس ایگریمنٹ کو سائن کرنا ہوتا ہے. اور البرٹا ریگولیشن 205A کے تحت جو ہوتا ہے وہ لیٹر آف سپورٹ آپ کو ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے. اور اس ورک پرمٹ کو لینے کے بعد جو ہوتا ہے اپلیکینٹ کو جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر ورک پرمٹ پر یہاں پر آنا ہوتا ہے. اور عام طور پر ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بزنس اپروول لیٹر جو ہے وہ آپ کا جیسے ہی ہو جاتا ہے تو وہ 12 مہینے کے اندر اندر البرٹا پہنچ جائے. البرٹا آنے کے بعد اسے کم از کم 12 مہینے تک بزنس کو ایکٹیولی چلانا ہوتا ہے. بزنس پرفارمنس ایگریمنٹ کی تمام شرائط پوری کرنی ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بزنس حقیقت میں کامیابی سے آپریٹ ہو رہا ہے یا آپریٹ نہیں ہو رہا ہے. ورک پرمٹ پر جو بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس تاریخ کے 30 دن کے اندر آپ کو جو ہوتا ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد ارائیول رپورٹ جو ہے وہ آپ کو جمع کروانی ہوگی، اور اس کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو بزنس کی پروگریس رپورٹ جو ہوتا ہے البرٹا کو جمع کروانی ہوگی. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے تو تب کہیں جا کے آپ کو نومینیشن دیتا ہے البرٹا. نومینیشن ملنے کے بعد جو پرماننٹ ریزیڈنسی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پھر بھی IRCC کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے جب آپ بزنس امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. میں ہوں شوکت قمرالدین حالانی، میں ہوں لائسنس کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. ہمارا آفس جو ہوتا ہے ٹورنٹو اور لاہور میں ہے. البرٹا رورل انٹرپرینر اسٹریم اور فورن گریجویٹ انٹرپرینر اسٹریم جو کہ البرٹا کی ہے، اس کے لیے آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.